أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ جس کا دوسرا نام سورۃ البراءت ہے، اس کی پہلی 6 آیات کریمہ تلاوت ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے سورہ انفال ہم نے پڑھی ہے اور اس میں 75 آیات تھی، 6 رکوع تھے۔ جو سورہ توبہ ہم نے پڑھی ہے، سورہ انفال ہم نے پڑھی ہے، وہ آیات کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ سے اس کی آیات کم ہیں۔ اس میں 75، اس میں 129۔ ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں تمہیدی طور پر۔ پہلی بات، اس سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ تو 2 نام اس کے بتائے گئے ہیں، ایک سورۃ التوبہ اور دوسری سورۃ البراءت۔ برات کا معنی ہے لا تعلقی، کنارہ کشی، لا تعلقی کنارہ کشی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے ابتدائی آیات میں، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البراءہ رکھا گیا، اور یہ نام اس کی پہلی آیت کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے لا تعلقی کا اعلان ہے۔ دوسرا نام اس کا سورۃ التوبہ ہے۔ توبہ کا معنی اگر یہ اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب ہوگا اللہ اپنی رحمت تامہ کے ساتھ متوجہ ہو جائیں، اس کو اللہ کی طرف سے توب کا لفظ کہا جائے گا کہ انہ هو التواب الرحیم۔ اور اگر اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا اور یہ عزم کرنا کہ آئندہ گناہ یہ والا نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ اگر اس میں کسی انسان کا کوئی حق وابستہ ہو تو پھر 4 باتیں ہو جائیں گی۔ نمبر 1، انسان کو اس کا حق دیا جائے۔ نمبر 2، اپنے گناہ پر شرمساری ہو۔ نمبر 3، گناہ کی معافی مانگے۔ نمبر 4، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے توبہ کو جا بجا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف توبۃ النصوح کے ساتھ رجوع کرو۔ معنی یہ کہ اللہ سے توبۃ النصوح طلب کرو، اور توبۃ النصوح یہی ہے کہ انسان حقدار کو اس کا حق دے۔ اگر نمازیں ذمے پہ قضا ہیں تو پھر حق یہ ہے کہ اللہ کا ہے، تو لہذا اس کا حق ادا کیا جائے، پہلے نماز کو قضا کیا جائے، پھر اللہ سے معافی مانگی جائے، اپنے اس عمل پر شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اور آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا عزم کیا جائے۔ اگر کسی اور کا حق وابستہ ہے اس کو ایسے کیا جائے۔ برن اس سورہ مبارکہ کو سورۃ التوبہ کیوں کہتے ہیں؟
حالانکہ توبہ کا ذکر تو قرآن پاک میں کئی آیات میں ہے، کئی صورتوں میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ التوبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو ایک جماعت تھی جس کو غزوہ تبوک کے موقع پر شرکت نصیب نہ ہو سکی، اور وہ جماعت 3 افراد پر مشتمل تھی، ان 3 پکے سچے مسلمانوں کی توبہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوئی کہ اللہ نے ان 3 لوگوں کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ خاص تذکرہ ہے، اور اسی تذکرے میں ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ التوبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، سورۃ التوبہ اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، ان کے افعال شنیعہ کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر انہیں توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اس لیے سورہ مبارکہ کو سورۃ التوبہ کہتے ہیں۔ پہلی بات مکمل ہو گئی کہ اس سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے۔ 2 نام ہیں، برات اور توبہ، دونوں کی وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ دوسری بات، اس سورہ مبارکہ میں اور پورے قرآن پاک کی تمام صورتوں میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب 2 طرح سے دیا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ نے لا تعلقی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، خفقان کا اظہار کیا، غضب کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں نہیں لکھوائی گئی۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی، لیکن ایک اور وجہ ہے، اور وہ اکثر و بیشتر بیان نہیں کی جاتی۔ پہلی وجہ بیان کر دی جاتی ہے، دوسری وجہ بیان نہیں کی جاتی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو جاننے سے پہلے تھوڑا سا ایک اور تمہیدی بات سمجھیے۔ اس وجہ کو جاننے کے لیے قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 9ویں صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ 9ویں، یعنی یہ جو ترتیب ہے فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء وغیرہ، یہ 9ویں صورت ہے۔ اب یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا کہ قرآن پاک کی ترتیب 2 طرح کی ہے، ایک ترتیب وجودی اور ایک ترتیب نزولی۔ ایک وہ ترتیب جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا، ایک وہ ترتیب جس میں قرآن موجود ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں گا، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کا پارہ کون سا ہے؟ پارہ نمبر 30، وہ 30ویں پارے میں ہے۔ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت وہ کون سی ہے؟ تو بعض فقہاء نے، بعض مفسرین نے اسی سورہ مبارکہ کو آخری سورت قرار دیا ہے، بعض حضرات نے سورہ مائدہ کو آخری سورت قرار دیا ہے۔ لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ سورہ علق جو پہلی صورت ہے وہ قرآن کی موجودی یا وجودی ترتیب کے لحاظ سے پہلی صورت نہیں ہے۔ جو سورہ علق پہلے نازل ہوئی وہ ترتیب وجودی کے لحاظ سے پہلی صورت نہیں ہے۔ اب سمجھیے کہ ترتیب وجودی اور ترتیب نزولی کیا ہے۔ ترتیب نزولی یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوتا گیا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی صورت جو جہاں موجود ہے یہ ایسے ہی یک بارگی نازل نہیں ہوئی سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ یک بارگی ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے، باقی ساری صورتیں کسی کی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئیں، پھر 10 آیتیں، پھر 1 آیت، پھر 4 آیتیں، پھر 9 آیتیں، پھر 50 آیتیں، مطلب اس طرح۔ اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ ایک سورت کی چند آیات مکہ میں نازل ہوئی تو دوسری آیات مدینہ میں نازل ہوئیں۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ کچھ آیات وہ ہیں کہ جو میدان جنگ میں نازل ہوئیں، اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جو حالت امن میں نازل ہوئیں، کچھ وہ ہیں جو حالت جنگ میں نازل ہوئیں۔ تو مختلف اس کی ترتیبیں ہیں نزول کے اعتبار سے، موقع محل کی مناسبت سے اللہ پاک اپنا کلام، اپنا حکم بھیجتے رہے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔
اس کو کہتے ہیں نزول، ترتیب نزولی. اور ایک ہے ترتیب وجودی. ترتیب وجودی وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے، سورۃ الناس میں جا کر ختم ہوتی ہے، اور یہ 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، ان کے اندر کوئی کمی بیشی تصور کرنے والا آدمی مسلمان نہیں مسلمان. اب سوال یہ ہے کہ ترتیب وجودی ترتیب نزولی سے الگ ہے، تو یہ کس نے ترتیب قائم کی؟ یہ ترتیب کس کی ہے؟ تو جواب اس کا یہ کہ یہ ترتیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم فرمائی. جب آیات نازل ہوتی، آپ کے 15 کاتبین وحی جو قرآن پاک کے لکھنے کے پابند تھے، ان میں سے جو آپ کے سامنے موجود ہوتے، 1 2 3 4 5 6، اس آیت کے نازل کے ہوتے وقت، سورت کے نازل ہوتے وقت، یا آیات کے نازل ہوتے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم فرماتے یہ جو آیات ہیں، ان آیات کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد رکھ دو، فلاں صورت کی فلاں آیت سے پہلے رکھ دو. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکماً فرماتے کہ اس آیت کو فلاں جگہ پہ، اس آیت کو فلاں جگہ پہ، اس آیت کو فلاں آیت صورت کی مبارکہ کے بعد، اور اس آیت کو فلاں صورت مبارکہ کی فلاں آیت سے پہلے. یہ آپ کے حکم کے مطابق ہوا. لہذا ترتیب وجودی اصل میں اللہ کی منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. اس میں کسی عام انسان کا عمل دخل نہیں. یہ 2 باتیں ہو گئی. اب اسی بات کو اب اور ایک اور انداز میں سمجھیے. قرآن مجید میں، یعنی جو جواب دینا چاہ رہا ہوں اس کو، دوسری بات یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ترتیب وجودی کے اعتبار سے، اس میں جو ترتیب ہے وہ 3 طرح کی ترتیب ہے. نمبر 1، وہ صورتیں جو سب سے لمبی صورتیں ہیں، ان کو سبع الطوال کہا جاتا ہے. 7 بڑی صورتیں سورہ بقرہ سے شروع ہوتی ہیں، سورہ انفال پہ ختم ہوتی ہیں. سورہ بقرہ سے شروع ہوتی ہیں، سورہ انفال پہ. اور دوسرے نمبر پہ وہ صورتیں جو ان سے قدرے چھوٹی ہیں، جو سورہ توبہ سے شروع ہوتی ہیں، سورہ توبہ سے شروع ہوتی ہیں اور چلتے 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 سورۃ الحجرات تک جاتی ہیں، 26 پارہ. اور پھر کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جو ان دونوں سے چھوٹی ہیں، اور وہ حجرات سے شروع ہوتی ہیں اور بروج تک جاتی ہیں. یہ جو ترتیب ہے 3 طرح کی، ان کا نام سمجھ لیجئے. جو 7 بڑی صورتیں ہیں ان کو مئین کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن کی آیات 100 یا 100 سے زائد ہیں. نمبر 2، وہ صورتیں کہ جن کی آیات 100 سے کم ہیں ان کو مثانی کہا جاتا ہے. وہ صورتیں جو ان سے چھوٹی ہیں ان کو مفصلات کہا جاتا ہے. اور پھر مفصلات کے اندر الگ ترتیب ہے کہ بڑے مفصلات، درمیانے مفصلات اور سب سے چھوٹے مفصلات، وہ الگ الگ ترتیب. میں یہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ایک وہ ترتیب جس میں 100 یا 100 سے زائد صورتیں ہیں، آیتیں ہیں. نمبر 2، 100 سے کم آیات ہوں. جو 100 یا 100 سے زائد آیات والی صورتیں ہیں ان کو مئین کہا جاتا ہے، اور جو اس سے کم ہوں ان کو مثانی کہا جاتا ہے. اب یہ سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیات 129 ہیں. اس سے پہلے والی صورت اس کی آیات 75 ہیں. ترتیب کے لحاظ سے وہ ان 7 بڑی صورتوں میں ہیں. ترتیب کے لحاظ سے وہ ان 7 بڑی صورتوں میں ہیں کہ جن کو سبع الطوال کہا جاتا ہے. 7 بڑی صورتیں، قرآن پاک کی سب سے لمبی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے. حالانکہ اس میں ان 7 بڑی صورتوں میں سے یہ ایک واحد صورت ہے جس کو انفال کہتے ہیں، جس کو ہم نے ابھی پڑھا. اس کے اندر 75 آیتیں ہیں، رکوع بھی کم ہے. یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کی آیات اس سے زیادہ ہیں، 129 ہیں، اور رکوع بھی اس سے زیادہ ہیں. حروف اور الفاظ کی مقدار بھی اس سے کہیں زیادہ ہے. اس سورہ مبارکہ کا کل حجم الفاظ کے اعتبار سے وہ تقریباً آدھ پارہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا کل حجم الفاظ کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے تقریباً 1 پارہ ہے. تو آدھے کا فرق ہے. اس کے باوجود اس سورہ مبارکہ کو سبع الطوال سے بعد میں رکھا گیا اور اس سورہ مبارکہ کو سبع الطوال کے اندر رکھا گیا. اتنی بات سمجھ آ گئی.
اب یہ تفصیل سمجھنے کے بعد اب اصل بات سمجھیے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس زمانے میں پوچھا جس زمانے میں حضرت عثمان ابن عفان نے ایک نسخے سے 8 نسخے تقریباً تیار کروائے اور ان کو مختلف گورنروں کے سپرد کیا کہ قرآن مجید کے یہ نسخے ہیں، اس نسخے کے مطابق تم اپنی عدالتوں میں فیصلے کرنا. یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں چلتے ہوئے، قرآن مجید کو اس کتابی شکل میں جمع کرنے والے صحابی جن کے حکم سے جمع ہوا یہ قرآن، ان کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ڈیوٹی انہوں نے لگائی تھی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اور صحابہ اکرام جن کی زیر نگرانی اور جن کی زیر قیادت یہ عمل ہوتا رہا، اور یہ سب جن جن لوگوں کے پاس آیات تھیں سب جمع کر کے رکھی گئی. اچھا، اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ جو ایک نسخہ حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کیا تھا، اس ایک نسخے سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں مختلف نسخے تیار کروائے اسی نسخے کے مطابق. ایک نمبر 2، تمام کی تمام قراتوں کو ایک قرات پر متفق کیا، یعنی جتنے بھی وہ جو لب و لہجے تھے عرب کے اندر 7 یا 10، ان سب کو ایک لہجے کے اوپر، یعنی ایک قرات کے اوپر، لہجہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، ورنہ قرات اور لہجے میں بڑا فرق ہوتا ہے. لفظ قرات یعنی ایک قرات پر ان کو جمع کیا. جیسے آپ سنتے ہیں بعض اوقات کسی قاری کو وہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین اور اسی کو دوبارہ پڑھتے ہیں ملک یوم الدین. یہ مالک اور ملک بالکل ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ قراتیں ہیں. یہ ایسی ہے جیسے فیصل آباد کی پنجابی اور ہے، ہمارے ہاں سیالکوٹ کی پنجابی اور ہے، لاہور والوں کی پنجابی میں بہت سارے الفاظ میں فرق ہے. پھر آپ یہی پنجابی جن کو ہم پنجابی کہتے ہیں سرائے کی پٹی پہ چلے جائیں تو وہ پنجابی بالکل مختلف ہے. لفظ پنجابی کا ہی بولا جاتا ہے سب پر، لفظ ان پر بھی سب کا عربی کا بولا جاتا تھا، لیکن ان کی قراتیں، الفاظ کے بولنے کا انداز سب کا الگ الگ تھا. الفاظ کو کھینچنے، لمبا کرنے، چھوٹا کرنے، اتار چڑھاؤ، موٹا باریک کرنے کے لحاظ سے، پھر الفاظ کو بولنے کے اعتبار سے مفہوم بظاہر بدلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ان کے ہاں معنی اور مفہوم تقریباً ایک جیسے تھے. بہرحال یہ آپ سمجھ لیجئے کہ قرات مختلف تھیں، ان کو ایک قرات پر جمع کیا، ایک اور 7 سے 8 نسخے تیار کیے 2. اس وجہ سے حضرت عثمان کو ناشر قرآن کہا جاتا ہے. یہ درمیانی ایک ضمنی بات تھی، یہ بھی ذہن رکھیں. اب حضرت عبداللہ ابن عباس والی وہ روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ اے عثمان، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو نسخے تیار ہو رہے ہیں ان میں سورہ انفال اور توبہ کے درمیان بسم اللہ کا فرق نہیں ہے. اصل بات سمجھ رہے ہیں، اصل جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی صورتیں ہیں؟ اگر ایک ہیں تو بیچ میں فرق کیوں؟ اگر ایک نہیں ہے تو بسم اللہ کیوں نہیں؟ سوال تو جنون تھا. جواب دیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چونکہ خود بھی کاتبین وحی میں سے تھے حضرت عثمان، فرمایا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ لکھنے کا حکم دیا تھا. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سورہ انفال سے الگ کر کے بیان کیا کہ یہ اور وہ الگ الگ ہے، یہ اور وہ الگ الگ ہیں. اس لحاظ سے آپ علیہ السلام نے اس کو رکھوایا الگ. اس کو یوں نہیں کہا کہ اس آیت کو انفال کی فلاں آیت کے ساتھ رکھ دو، کیونکہ اگر یوں کہا جاتا تو پھر یہ انفال کا ہی حصہ ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ توبہ، سورۃ البرات کے نام سے کیا کہ اس کو سورہ برات کے فلاں جگہ پہ رکھ دو، فلاں جگہ پہ رکھ دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الگ صورت ہے اور وہ الگ صورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کو پھر اکٹھے یکے بعد دیگرے کیوں ذکر کیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو پھر برات کو پہلے ذکر کرتے، 129 آیتیں تھیں، اس کی 75 آیتیں تھیں، تو دونوں کو تقدیم و تاخیر کر لیتے. تو اس کا بھی جواب انہوں نے خود دیا. فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ انفال نازل ہوئی پہلے، برات نازل ہوئی بعد میں.
انفال نازل ہوئی غزوہ بدر کے متصل بعد، اور برات نازل ہوئی حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے، یعنی کہ فتح مکہ کے بعد۔ اب درمیان میں تقریباً 6.5 سال کا فرق ہے یا 7 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے جو پہلے نازل ہوئی اور اس کو ہم نے پہلے رکھا، جو بعد میں نازل ہوئی اس کو ہم نے بعد میں رکھا، لیکن دونوں کو متصل اس لیے رکھا کہ دونوں کا مفہوم، معنی اور مقصد اور موضوع دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اس میں غزوہ بدر یعنی جہاد کا ذکر ہے، اس میں بھی 3 غزوات کا ذکر ہے۔ نمبر 1 غزوہ فتح مکہ، نمبر 2 غزوہ حنین، نمبر 3 غزوہ تبوک، اور تینوں بڑے غزوات ہیں۔ ان 3 غزوات کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ضمنی طور پر 3-4 واقعات اور بھی ہیں، ان کا ذکر یہاں پر موجود ہے، اور ان کا تعلق بھی غزوات کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی جہاد ہے، پچھلی صورت کے اندر بھی جہاد تھا، لیکن نزول کے اعتبار سے وہ پہلے نازل ہوئی، یہ نزول کے اعتبار سے بعد میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو پہلے رکھا اور اس کو دونوں جواب آ گئے۔ نمبر 1 بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں، اور نمبر 2 دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کو بعد میں اور اس کو پہلے کیوں رکھا، اس کی آیتیں کم اس کی آیتیں زیادہ، تو جواب دے دیا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے نازل ہوئی، یہ بعد میں نازل ہوئی۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کو پہلے رکھنا اس کو بعد میں رکھنا، حضور نے نہیں فرمایا اس کو پہلے رکھنا اس کو بعد میں رکھنا، یہ حضور نے ترتیب نہیں بتلائی۔ جب حضور نے نہیں بتلائی تو اب یہاں پر ایک مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ اجتہاد کرے کہ اب یہاں میں نے کیا کرنا ہے، یہ ہوتا ہے اجتہاد، یہ کیا ہوتا ہے۔ اور صحابہ سارے کے سارے کون تھے؟ مجتہد۔ ساری دنیا کے مجتہد جمع ہو جائیں تو صحابی رسول کے اجتہاد کو نہیں پہنچ سکتے۔ 2 باتیں ہو گئیں جی، پہلی بات سورت کا نام، دوسری بات سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بسم اللہ کیوں نہیں۔ اب حکم سمجھ لیجئے، یہ تو بات ہو گئی نا، اب حکم سمجھ لیجئے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ پڑھنے کا 2 طرح کا طریقے ہیں۔ نمبر 1، آپ جب بھی تلاوت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ صورت ہے کہ آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور پچھلی صورت کو بھی آپ نے پڑھا اور اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ یہ صورت کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو حکم یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم براۃ من اللہ، یا علیم اور براۃ من اللہ ورسولہ، بغیر بسم اللہ بغیر تعوذ کے آپ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ حکم۔ اور اگر آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے درس کی ابتدا یہاں سے کرنی تھی، تو کیا کیا؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح ابتدا کی۔ تو اسی طرح ابتدا کرنی ہے کہ تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی پڑھنی ہے جب ہم اس کی ابتدا یہاں سے کریں گے۔ یہ عام تلاوت قرآن پاک کی طرح ہوگی، جہاں جیسا کہ عام جگہ پہ جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، پہلے تعوذ پھر تسمیہ پھر آیت کریمہ۔ اچھا، ایک غلط فہمی دور کر لیجئے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ جی یہاں تو بسم اللہ پڑھنا بالکل منع ہے۔ کوئی منع نہیں ہے، کسی روایت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی اور پڑھی کہ اس میں حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور نے نہ تو یہاں پر بسم اللہ لکھنے کا کہا نہ بسم اللہ چھوڑنے کا کہا، حضور نے کوئی وضاحت نہیں کی، اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم کسی سے پوچھنے والے نہیں، پوچھ نہیں سکتے۔ اب ہم نے کیا کیا، اجتہاد کیا، بس مانگی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات، اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول کیا ہے، کچھ تمہیدی باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سورہ بڑی زبردست اور تفصیلی صورت ہے، اور اس کے اندر بہت زبردست قسم کے احکامات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول فتح مکہ کے بعد ہے، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ ہوا گیا سن 6 ہجری میں، جیسا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہوگی یا آ گئی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور ہمارے ساتھیوں نے عمرہ ادا کر لیا، کچھ نے قصر کیا، کچھ نے حلق کر لیا۔ آپ نے اپنا خواب صحابہ کو بتایا۔ 6 سال بیت چکے تھے مہاجرین کو مکہ مکرمہ دیکھے ہوئے، خانہ خدا دیکھے ہوئے، بے تابیاں بڑھ گئیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ چلیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں وقت کا تعین نہیں کیا گیا کہ آپ 1 مہینے کے بعد جائیں گے، 1 سال کے بعد جائیں گے، 2 دن کے بعد جائیں گے، 2 مہینے کے بعد جائیں گے، کوئی تعین نہیں تھا، اور اس کا ذکر تفصیل سے سورہ فتح میں آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ میں عرض کروں گا۔ بس صرف یہاں پر یہ سمجھیے، آپ علیہ السلام 1400 یا دوسری روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، جو کہ مدینہ منورہ سے باہر مدینہ منورہ کا میقات ہے۔ یہاں پر آپ نے احرام باندھا اور یہاں سے چلتے 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 جدہ کے راستے سے آتے ہوئے اس راستے پہ پہنچے، اور جدہ کے راستے سے آتے ہوئے آخر میں مقام حرم جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک کھلا وسیع عریض میدان تھا، اس کو حدیبیہ کا مقام کہا جاتا ہے۔ وہاں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر کے ٹھہر گئے۔ آپ نے ایک قاصد بھیجا اور اس نے جا کر کے پیغام پہنچایا، ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہمیں آنے دیا جائے، تنگ نہ کیا جائے۔ وہ لمبے چوڑے واقعات میں اس میں نہیں جانا چاہتا، بس اینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت تگ و دو کے بعد لوگ آئے، آ کر کے بات چیت ہوئی، ایک معاہدہ طے ہوا، اور اس معاہدے کے اوپر باقاعدہ طور پہ دستخط ہوئے، اور یہ معاہدہ ظاہری طور پر ٹوٹلی اسلام اور مسلمانوں کے بظاہر خلاف تھا۔ اس میں جو شقیں تھیں ان میں سے 2-3 اہم شقیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جن پر اس سورہ مبارکہ کو سمجھنا موقوف ہے۔ ایک شق اس میں یہ تھی کہ آج سے لے کر کے اگلے 10 سال تک ہم یعنی مسلمان، تم یعنی مشرکین مکہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ہمارے جو حلیف بننا چاہیں، جتنے قبائل ہیں ان قبائل کو اجازت ہے، جو آپ کے ساتھ جانا چاہیں آپ کے ساتھ چلے جائیں، جو ہمارے ساتھ جانا چاہیں ہمارے ساتھ آ جائیں، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان اور کافر ہوں، جو جس کے ساتھ جانا چاہتا ہے اس کے ساتھ رہے۔ نمبر 3، پھر جب افراد یعنی جو قبائل ایک دوسرے کے ساتھ چلے جائیں گے، آپ کے کچھ حلیف ہوں گے ہمارے، تو پھر لازم ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے، آپ کے حلفاء کے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے، آپ ہمارے حلیفوں کے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے۔ اتنی بات ہے، اگر ہمارے درمیان کوئی چھیڑ چھاڑی ہوئی، کسی نے غداری کی، کسی نے معاہدے کو توڑا، تو دوسرا فریق اس بات پر پابند نہیں ہوگا کہ اب وہ معاہدے کی پاسداری کرے، بلکہ وہ معاہدہ توڑنے والے کے خلاف اپنی پوری طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ اتنی بات سن 6 ہجری کو معاہدہ ہوا، 7 ہجری گزر گئی، 8 ہجری گزر گئی، ٹھیک ہے، اور 9 ہجری کے قریب یہ آیت سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ لیکن سن 7 ہجری کے بعد، 7 ہجری کے کچھ وقفے کے بعد ہوا یہ کہ 2 قبائل تھے مکہ مکرمہ کے متصل، ایک بنو بکر، دوسرا بنو خزاعہ۔ بنو بکر نے ساتھ دیا مشرکین کا، بنو خزاعہ ساتھ مل گئے حضور علیہ السلام کے، مسلمانوں کے۔ اب ہوا کیا کہ بنو بکر نے ایک رات اچانک بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، بنو بکر نے بنو خزاعہ پر، یعنی مشرکین کے ساتھیوں نے مسلمانوں کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا معاہدوں۔ اب اس معاہدہ شکنی کا حل تو یہ تھا کہ مشرکین فوری طور پر بنو بکر سے علیحدہ ہو جاتے، ان کی مخالفت کرتے، بجائے مخالفت کرنے کے ان ظالموں نے رات کی تاریکی میں ان کی امداد کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بنو خزاعہ نے پیغام پہنچا دیا کہ اے اللہ کے رسول، بنو بکر نے دغا بازی کی، مشرکین مکہ نے ان کا ساتھ دیا، معاہدہ توڑ دیا، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، نمبر 1 مشرکین کو، نمبر 1 بنو خزاعہ کے مقتولین کا قصاص دلواؤ، نمبر 2 جو نقصان کیا اس نقصان کا نمبر 2 نہیں، اسی کا حصہ، جو نقصان کیا اس نقصان کا تاوان دلواؤ، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اگر یہ نہیں کروا سکتے، تم ان سے یہ کام نہیں کروا سکتے، پھر تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ تو یعنی تم کہو کہ ہمارے حلیف نہیں ہیں، پھر بنو بکر جانے بنو خزاعہ جانے، یا ہم جانے اور بنو بکر جانے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اگر تم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر سنو، ہم اور تم، ہمارے درمیان میں کوئی معاہدہ نہیں ہے، اب جو جس کا جہاں ہاتھ پہنچتا ہے وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 طرح کی باتیں روایات میں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، انہوں نے پہلی دونوں شرطوں کو یا مطالبات کو نہیں مانا، بات تیسرے مطالبے پہ آ گئی، اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کر لی۔
یہ بھی سیاسی ایک اپنا یوں سمجھ لیں کہ ایک تدبر ہوتا ہے. آپ علیہ السلام حکمت عملی، آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کر لی اور اپنے صحابہ کو اندرون سینہ بسینہ تیار کیا کہ بھائی آپ تیار رہیں، کسی وقت بھی ہم ایک فیصلہ کن جنگ کی طرف جائیں گے. فیصلہ کن جنگ. مشرکین نے دغا بازی کی ہے، بنو بکر نے دغا بازی کی ہے، لہذا اب ہم معاہدہ انہوں نے توڑا ہے، ہم اب ہم کسی معاہدے کے پابند نہیں. چنانچہ اللہ کے رسول نے کچھ دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں کو تیار کرنا شروع کیا. تیاری پکڑتے پکڑتے یہاں تک موقع آیا کہ رمضان المبارک میں اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ہم مکہ مکرمہ کی طرف چلتے ہیں. 10,000 لوگ ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے. اور جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو بڑا سیاسی انداز تھا، بڑا آپ کا تدبر اور حکمت والا انداز تھا. وہ یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں، اس طرح اتنی سمجھیں کہ جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے مکہ مکرمہ پہ فتح حاصل کر لی. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب آپ علیہ السلام واپس آ گئے، یہ دارالاسلام بن گیا. اور 1 سال کے بعد یعنی اسی کے اگلے ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آئے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور فرمایا کہ اے ابو بکر آپ لوگوں کو لے کر کے حج کیجیے. اور یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا حج ہے اور اس حج کی قیادت کس نے کی ہے؟ اور ان کے زیر قیادت جن شخصیات نے حج کیا ہے ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول نے بڑا پیغام دے دیا، پہلے بڑا پیغام اپنی زندگی میں دے دیا. اچھا یہ چلے گئے، لیکن جاتے وقت اللہ کے رسول نے یہ آیات ان کو بتائیں کہ اے علی اے ابو بکر، دونوں کو کہا اے علی اے ابو بکر، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، تمام اہم مقامات پر لوگوں کو جمع کر کے اعلان کر دینا کہ مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. اب ہمارا تمہارا معاہدہ ختم، بالکل ختم. اب تم 3 یا 4 مہینے جو آپ کے پاس یہ ہے اشہر حرم، یہ تمہارے پاس مہلت ہے. ان دنوں کے اندر یا تو اسلام قبول کر لو، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر توبہ کر لیتے ہو ایمان قبول کر ٹھیک، ورنہ یاد رکھو کہ اب تمہارے لیے ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہم تمہیں جہاں پکڑیں گے وہی مار دیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. صدق اللہ العظیم. پچھلی نشست میں ہمارے سامنے یہ بات آ چکی کہ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں پہلی دفعہ اسلام کی تاریخ میں حج ہوا، اور یہ وہ حج تھا کہ جس میں کوئی مشرک شامل نہیں تھا. کوئی مشرک شامل ہے. اس سے پہلے 7 ہجری میں تقریباً مشرکین کے ایک حلیف بنو کنانہ نے اور بنو بکر نے بنو خزاعہ کے ساتھ وہ معاہدہ توڑنے کا عمل کیا کہ جس کی پاسداری ان پر لازم تھی. یہ ساری تفصیل پچھلی نشست میں آپ کے سامنے آ چکی. اس عہد شکنی کے نتیجے میں قرآن مجید نے یہاں پر واضح طور پر 2 ٹوک فیصلہ کر دیا کہ اب سن 9 ہجری کے حج کے ایام ختم ہونے کے بعد، جس کو اشہر حرم کہتے ہیں، یہ اس کے ختم ہونے کے بعد اب مشرکین کے لیے کوئی کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہے. 2 ہی راستے ہیں، یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. یہاں یہ ذہن نشین فرما لیجئے 1-2 باتیں کہ مشرکین کا ایک گروہ تو وہ تھا جن کے ساتھ ڈائریکٹ معاہدہ تھا، مشرکین مکہ. دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کے حلیف بنے جیسا کہ بنو بکر. نمبر 3 ایک گروہ وہ بھی تھا کہ جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا
لیکن وہ معاہدہ ان سے ہٹ کر تھا، ان سے یعنی ان کے علاوہ کچھ مشرکین تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں ہوا۔ اس معاہدے کی جو مدت تھی وہ سن 9 ہجری کا آخری دن، یعنی سن 9 ہجری کے ذی الحج کے آخر تک وہ ان کے پاس وقت تھا، اس لیے یہاں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، وہ مشرکین کہ جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا مشرکین مکہ والا، لیکن انہوں نے دغا بازی نہیں کی، معاہدہ شکنی نہیں کی، اور انہوں نے بنو بکر کا بھی ساتھ نہیں دیا اور مشرکین مکہ کا بھی ساتھ نہیں دیا، جیسا کہ بنو زمرہ اور بنو مدلج۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے تو سمجھ لیجئے، قرآن مجید نے جو 2 ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ اشہر حرم تک تمہارے پاس مہلت ہے، یہ 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، مشرکین مکہ اور ان حلیفوں کے لیے جنہوں نے حج شکنی کی ہے، اور جن لوگوں نے حج شکنی نہیں کی ان کو مہلت دی کہ وہ مزید جو اپنا معاہدے کی مدت ہے اس کو پورا کر لیں۔ اس معاہدے کی مدت تک مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے ان کو چھیڑنا نہیں، ان کے ساتھ کوئی مڈ بھیڑ نہیں کرنی، کوئی حملہ ان پر نہیں کرنا، یہ پاسداری کا خیال رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب آیات کریمہ کو دیکھیے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری ہے، یعنی اعلان لا تعلقی ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ تو اے مشرکو، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو۔ کیوں جی، اس کے بعد کیا موت ہے؟ نہیں، یہاں زمین میں چل پھرنے کا معنی یہ ہے کہ اس حرم کی حدود میں اور اس علاقے میں اب آپ کے پاس مدت اشہر حرم ہے، یہ 4 مہینے کہا گیا، ورنہ اصل معنی یہ ہے کہ جو اشہر حرم یعنی جو ایام حج ہیں اور اشہر حرم ہیں وہ آپ کے پاس مہلت ہے۔ جیسے ہی اشہر حرم ختم ہوں گے، محرم ختم، تو تمہاری مہلت بھی ختم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، کیا کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ توجہ کیجئے گا جی، حج اکبر کیا ہے؟ حج اکبر کے لفظ سے 2 لوگ الگ الگ معنی لیتے ہیں، ایک عوام اور ایک محققین۔ عوام کے نزدیک حج اکبر وہ ہے کہ یوم عرفہ کا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہو تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے، جیسا کہ اس دفعہ یہ جو سال گزرا تو اس میں لوگوں کا وہاں پر بھی بہت شور شرابہ تھا کہ جی الحمدللہ ہمیں حج اکبر نصیب ہو گیا، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اور یہ ہے وہ، یہ تو ہے عوامی رائے۔ جبکہ محققین کی رائے یہ ہے کہ حج اکبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ 9 ذی الحج یعنی وہ عرفہ کا دن کہ جو جمعے کا دن ہو تو وہ حج اکبر ہوگا، نہیں، بلکہ محققین کے نزدیک حج کی 2 قسمیں ہیں، ایک حج اصغر اور ایک حج اکبر۔ حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں، حج اکبر قرآن اور حدیث کی روح سے حج کو کہتے ہیں، جس کو مطلقاً حج کہتے ہیں اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اتنی بات سمجھ گئی؟ تو اب یہ اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا وہ جمعے کا دن تھا، عرفہ جمعے کا دن تھا، اس لیے وہاں پر اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں کہا جاتا، وہ مطلقاً حج کی وجہ سے حج اکبر کہا گیا ہے، یعنی جمعے کی وجہ سے حج اکبر نہیں کہا گیا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ حج اکبر کا معنی جمعے کے روز یوم عرفہ ہونا نہیں ہے،
بلکہ حج اکبر کا معنی مطلقاً حج ہے اور حج اصغر کا معنی عمرہ ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ یہ سن 10 ہجری میں اعلان ہو گیا۔ اب اعلان لا تعلقی ہو گیا۔ جب اعلان لا تعلقی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو مدت پائی، ذی الحج میں حج ہوا، اس کے بعد محرم، اس کے بعد سفر، اس کے بعد ربیع الاول، 3 مہینے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مشرکین کے پاس جو مہلت تھی وہ 1 مہینہ بعد یعنی محرم کے آخر تک تھی، اس کے بعد سفر اور ربیع الاول، سفر کا پورا مہینہ اور ربیع الاول کے چند دن 12 دن جو کہ آپ علیہ السلام کو ملے۔ اس دوران توجہ میری طرف، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، اس دوران رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے عمل نفاذ سے یعنی جو حکم آپ نے دیا، قرآن پاک نے جو حکم پیش کیا، اس کو نافذ کرتے ہوئے آپ نے مشرکین کو حدود عرب سے نہیں نکالا، موقع نہیں ملا، یہود کو نہیں نکالا، موقع نہیں ملا۔ رسول اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال اور کچھ دنوں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر براجمان رہے، لیکن آپ کو دشواریاں جو تھیں وہ بڑی اہم ترین تھیں۔ زکوٰۃ کے منکرین، مسلمہ کذاب، مدعیان نبوت تھے، اسود عنسی، ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ تھا وہ معاملہ بہت سخت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے یہود کو اور مشرکین کو اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نہ نکال سکے، اس طرف آپ کو فرصت نہیں ملی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے اپنے ابتدائی چند اہم کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ آپ نے تمام یہود و نصارہ کو اور تمام مشرکین کو ببانگ دہل یہ کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اب جزیرہ عرب میں تمہارے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ نے خود نکالنا تھا، آپ کے پاس وقت کم تھا، حضرت بکر صدیق مصروف تھے، اب مجھے موقع ملا ہے تو میں تمہیں یہاں پر جزیرہ عرب میں نہیں چھوڑوں گا۔ بس وہ دن اور آج کا دن، یہود اور یہود کی اولاد، یہودی اور یہودیوں کے ایمان پہ چلنے والے لوگ، یہودی اور یہودیوں کی جو نسل تیار کردہ ساسی نسل ہے، یہ سارے کے سارے اس دن سے حضرت عمر کے دشمن ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی کی وجہ یہ ہے، بات مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تو فرما دیا تھا، قرآن پاک کی آیت نے حکم تو دے دیا تھا، لیکن آپ کو موقع نہیں ملا ان کو نکالنے کا، لیکن واضح حکم موجود تھا۔ یہ آیت کریمہ بھی بتلاتی ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اس دوران، اس مدت کے دوران اگر تم توبہ کر لو بہتر۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز ہرا نہیں سکو گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اچھا یہاں تک بات ختم۔ یہ سمجھیے گا، یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا تعلق ان مشرکین کے ساتھ ہے جنہوں نے آج چکنی کی ہے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے آج چکنی نہیں کی ان کے ساتھ معاملہ آگے آ رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے محبوب کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، فرمایا البتہ جن مشرکوں کے ساتھ آپ نے عہد کیا اور انہوں نے آپ کا کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں کیا اور نہ آپ کے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو فرمایا جس
تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کیجیے، یعنی جتنا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا وہ معاہدہ پورا کیجیے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اندازہ کیجیے، یعنی کہ مشرک ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی معاہدے کو توڑنا نہیں ہے، یہ ہے اسلام۔ حالانکہ مشرکین معاہدے کے پاسداری کرنے والے تھے نہیں، لیکن فرمایا جنہوں نے ابھی تک توڑا نہیں ان کے ساتھ معاہدہ تو انہیں توڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کی وجہ سے اب ان کے ساتھ معاہدہ توڑ دو، نہیں، ان کے ساتھ معاہدہ پورا کیجیے، اور یہی تقوی کی دلیل ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب مدت پوری ہو جائے پھر کیا کرنا ہے۔ فرمایا جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ کیا مطلب یہ کہ اب ان کے لیے امن نہیں ہے۔ ان کے لیے دو ہی راستے، ایک راستہ یہ کہ امن قبول اسلام قبول کر لیں، دوسرا راستہ یہ کہ علاقہ چھوڑ دیں، ورنہ جہاں ملے پکڑو قتل کرو، ہے نا سخت۔ اسی لیے یہ اطراف و اکناف میں دور دراز علاقوں میں چلے گئے تھے، چلے اسی وقت گئے تھے، لیکن جزیرہ عرب سے نکلے نہیں تھے۔ جزیرہ عرب سے یہود اور نصارہ کو عمر نے نکالا تھا۔ کچھ ان کے قبائل رہ گئے تھے جو کہ بہت دور دور ریگستانوں میں اور ان علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دیجیے، یعنی اب انہیں قتل نہ کیجیے، نہ انہیں گرفتار کیجیے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دیجیے یہاں تک کہ اللہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دیجیے۔ معنی یہ ہے کہ ان مشرکوں میں سے جن کو مارنے کا حکم ہے، اگر ان میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگتا ہے یا رسول اللہ پناہ دے دیجیے، یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی شخصیات پر تبرہ کرتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ چھوڑ کے بھاگ گئے، مسلمان نہیں ہوئے، مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان ہونے والوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوئے بھاگ گئے ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں کہ جی اب انہوں نے چھوڑ دیا تھا مکہ اور یہ بعد میں آ کر کے معافیاں مانگ کر کے وہ جو بند کمرے میں بیٹھا ہوا مرزا ہے نا وہ بھی ایسے کر رہے ہیں، اور جی بعد میں معافیا مانگ کے آئے ہیں۔ اندازہ کرو یار، تو معافیا نہیں مانگیں گے تو اور کیا کریں گے؟ معافیا مانگنے سے ان کی عزت میں کمی نہیں آئی اور نہ ہی ان کا وقار ختم ہوا، معافیا مانگنے سے ان کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا کہ اللہ معافی مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ غلطی ہوئی بھاگ گئے، غلطی ہوئی پہلے ایمان نہیں لائے، غلطی ہوئی پہلے جو ہے مقابلے میں آئے، غلطی ہوئی پہلے دشمن تھے، غلطی ہوئی پہلے مخالفت تھی، یہ ساری غلطیاں تھیں، لیکن اب اگر وہ توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو بند کمرے میں بیٹھ کر ان پر تبرہ کرنے والے؟ قرآن جب کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کا راستہ چھوڑ دو، اب انہیں کچھ نہ کہو۔ جنہوں نے آپ سے امن طلب کر لیا، یہ کہا جا رہا ہے مشرکین کے بارے میں، پہلے کہا جا رہا ہے ان مشرکوں کے بارے میں جو مسلمان ہو گئے، ان کو کہا گیا ان کو کہا ہی کچھ نہ دو، ان کو کہنا ہی کچھ نہیں، اور جن کا کہا گیا کہ یہ مشرک ہیں، ابھی مشرک ہی ہیں لیکن آپ سے پناہ طلب کر رہے ہیں، تو اب ان کو پناہ بھی دے دیجیے۔ اندازہ کیجیے، قرآن پاک تو مشرک کو بھی پناہ دینے کی بات کر رہا ہے اور تم مسلمان کو بھی قبول نہیں کرتے، صحابی رسول کو بھی قبول نہیں کرتے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ جو مشرکین کو پناہ دینے والی بات ہے، فرمایا ان کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ یہ اللہ کا کلام سننے لگیں۔ جب یہ اللہ کا کلام سننے لگیں گے ان کا دل مائل ہو جائے گا، ایمان قبول کر لیں گے، تو پھر آپ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ یا دوسری صورت یہ کہ اللہ کا کلام سنیں لیکن آپ سے پناہ طلب کر کے پھر کسی امن والی جگہ پہ جانا چاہیں تو ان کو پھر جانے بھی دیجیے گا، یعنی ان کو مارنا نہیں۔ اگر ایمان قبول نہ کریں، امن والی جگہ پہ جانا چاہیں، یعنی عرب کا خطہ چھوڑ کر جانا چاہیں تو ان کو جانے دیجیے گا، یہ معنی ہے دوسرا۔ فرمایا ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں، یہ اپنے انجام سے واقف
نہیں ہیں. اگر ایمان قبول نہیں کرتے تو اپنے انجام سے ناواقف ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.